السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حریم شاہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی۔ آج میں ان خواتین سے بات کروں گی، ان لیڈیز سے بات کروں گی، ان لڑکیوں سے بات کروں گی جو اپنے آپ کو بہت ہلکا سمجھ رہی ہیں، جو اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھ رہی ہیں۔ وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہمارے دین نے یہ بھی منع کیا ہوا ہے، ہمارے دین نے یہ بھی منع کیا ہوا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں گی، ایک وومن کیا کیا کر سکتی ہے، ایک عورت کیا کیا کر سکتی ہے۔ گھر کے کام تو بھائی ہم نے، یہ تو معاشرے میں سب نے بنا دیے کہ گھر کے کام تو کرنا ہے، اب یہ تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کے کام کرنا بھی سنت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے بھی کام کیے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی کام کیے ہیں، اور ایسے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے کاموں کے سامنے۔ ہمارے گھر میں اب چکیاں نہیں پیسی جاتی، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ عورت کے لیے کام کرنا بھی وہی سنت ہے، اگر نیت اچھی ہو تو ہر چیز کرنا سنت ہے۔ اور پتہ ہے آپ لوگوں کو، شوہر کے گھر میں جھاڑو لگانا ہے مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے کے برابر ہے۔ شرط یہ کہ نیت ہونی چاہیے، شرط یہ کہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی نیت کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دینا، میں جھاڑو لگا رہی ہوں مجھے اس کا بھی ثواب چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اچھی نیت کرنی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، حدیث ہے یہ، انما الاعمال بالنیات، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم نیت کر لیں گے تو ہمیں اس چیز کا پہلے ہی ثواب مل جائے گا۔ تو بات کرتے ہیں ان خواتین کی، سب سے پہلے ان بیویوں کی بات کرتے ہیں آج ہم۔ اپنے شوہر سے اپنی وفاداری کرنا، شوہر پر یقین کرنا، ٹھیک ہے، شوہر کی عزت کرنا۔ سب سے پہلے میں بیویوں سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے، بیویوں کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ اگر آپ ایک وائف ہیں، اگر آپ اپنے شوہر سے وفادار ہیں، اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہیں، اپنے شوہر پہ یقین کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے شوہر کو اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی ہیں، تو اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنی ازواج مطہرات سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان سے کمپیئر کریں تو ہماری تمام جو بیویاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہیں وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ اور حضرت خدیجہ کا تو یقین آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر یقین نہیں کیا اس وقت حضرت خدیجہ نے ان پر یقین کیا ہے۔ تو آپ سوچ لیں اب کہ کس قدر اچھا ہے یہ، سوچ لیں کہ ہم کس قدر اچھے انسان ہیں، ہم کس قدر اچھی بیویاں ہیں کہ ہم اپنے شوہروں پہ اتنا یقین کرتی ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اب لڑائی جھگڑے تو ہر جگہ ہی ہو جاتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر لڑائی کرنے کے بعد بات کرنا، اس کو حل کرنا، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر لڑائی بھی ہو جائے تو اس کو اتنا بڑا وہ نہیں سمجھیں، کیونکہ جہاں لوگ جو یہ تو ہم نے سنا ہی ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی ہوتی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ مگر لڑائی کو بڑھانا، اس کو سولٹ آؤٹ نہیں کرنا، اس کو دوسروں کے سامنے لے کر آنا، یہ غلط ہے۔ مطلب میاں بیوی کی باتیں کہ جب تیسرے کے پاس چلی جائے تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے، پھر تفرقات بڑھ جاتے ہیں، پھر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ تیسرا بندہ اپنی رائے دیتا ہے۔ دو بندے جب ہوں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو جگاڑ نکال لیں گے، جب آپ ان سے بات کریں گی، وہ آپ سے بات کریں گے تو مسئلہ سولو ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے تو آپ بولو کہ بھائی مجھے یہ بات بری لگی ہے۔ آپ کا اگر ساتھی جو ہے آپ کا ہمسفر اچھا ہوگا تو یہ بات سولو ہو جائے گی، اور نہیں بھی ہوئی تو صبر اور تحمل سے سب کچھ سولو ہو جاتا ہے بھائی، دعاؤں سے سب کچھ سولو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اتنا لمبا نہیں آزماتا، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں عورتوں کی۔ اب جیسے حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، اپنے گھر کا کام کرتی تھیں، تو ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے گھر کا کام کر رہی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں نوکر بن گئی یا میں ایسی ہو گئی، اس طرح سے ہو گئی، میں پہلے ایسا کام نہیں کرتی تھی، اب تو میں رگڑے میں آ گئی ہوں۔ آج کل کی عورتوں کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اب تو میں جب دیکھو صبح کا ناشتہ صبح کا بھی میں کروں، شام کا بھی میں کروں، دوپہر کا بھی میں کروں، سب کچھ میں کروں۔ بھائی
کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کر رہی ہیں تو، کیونکہ یہ کام عورت کا ہی ہے. اور اگر نیت آپ کی اچھی ہوگی نا تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے گھر کا کام اگر کر رہی ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا جیسے اپنے گھر کا کام کرتی تھیں، ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں تو ہم کام ہی نہیں کر رہے نا، پھر بھی ان نیت یہ کریں کہ بھائی انہی کی سنت کے اوپر عمل کر رہی ہوں، اپنے گھر کا کام کر رہی ہوں، خوشی سے کر رہی ہوں، تو بس پھر تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. اور عورت کا علم حاصل کرنا، اس کی ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں عورت کے لیے ضروری ہیں. اور ہم اگر اس کو کمپیئر کریں ازواج مطہرات سے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو تھی وہ اتنی بڑی محدثہ تھیں کہ لوگ ان سے فتوے لینے آتے تھے، وہ صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتی تھیں. اس لیے عورت کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی آگے کی جنریشن کو اچھی تعلیم دے سکیں، شعور دے سکیں، دین کے بارے میں سمجھا سکیں. اس لیے عورت کا پڑھا لکھا ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ نہ سمجھے کہ عورت اگر پڑھ لکھ لے گی تو کیا ہی کرے گی، اس کو تو گھر کے کام بھی کرنے ہیں. عورت کو سب کچھ کرنا ہے، عورت کو گھر کے کام بھی کرنے ہیں، عورت کو تربیت بھی کرنی ہے. تو اس لیے عورت کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے پاس اسکلس ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ ایسے وقت بھی آ سکتے ہیں کہ عورت کو اپنا گھر بھی چلانا پڑ جاتا ہے. اس لیے عورت کو ہر چیز آنا ضروری ہے. مرد کو بھلے گھر کے کام نہیں آئیں گے، مگر عورت کو گھر کے کام بھی آنے ہیں، اس کو ایجوکیشن پہ بھی توجہ دینی ہے، اس کو اسکلز بھی سیکھنی ہے. آج کے دور کی بات کر رہی ہوں میں کہ نا ایجوکیشن عورت کے لیے، لڑکی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو ہلکے میں مت لیں. والدین سے بھی بات کر رہی ہوں کہ کسی بھی بچی کی پڑھائی کو، اسکلس کو ہلکے میں نہ دیں. اس کو جس چیز کا دل ہے نا، اس کو اگر کسی اسکل میں نا انٹرسٹ ہے تو اس کو وہ چیز سکھائیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھے برے حالات کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا، نصیب کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا، مگر آپ اپنے بچے کو اچھا ٹرین کریں، اچھی تربیت کریں. یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور ثواب کا ذریعہ ہی بنے گا والدین کے لیے. اگر ایک بچی کو، اپنی ایک لڑکی کو تعلیم دیں گی، دین کی تعلیم دیں، دنیا کی تعلیم دیں، اسکلز بھی سکھائیں. ٹھیک ہے، اتنا علم ہو کہ بندہ جب پریشان ہو نا، جب کوئی ایسا مرحلہ آ جائے نا اس پر، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں کس مرحلے کی بات کر رہی ہوں، کس سوسائٹی میں، ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور ہم کس مرحلے کی بات کریں گے، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اس لیے عورت کا پڑھا لکھا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ازواج مطہرات کا میں آپ کو حوالہ دے کے بتا رہی ہوں کہ یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں، ہم بھی کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، اور تعلیم، حضرت عائشہ صدیقہ محدثہ تھیں، تو ہم نے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، عورتوں نے کرنی ہے. بھائی اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو، اپنی بہنوں کو تعلیم دو، بھائی بہت ضروری ہے آج کے دور میں. عورتیں اپنے آپ کو نا کمتر نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، مگر اتنا بھی ہائی لیول کا نہ سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو مردوں کے مقابلے میں ہی کھڑا کر دیں. یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ آپ مرد کے مقابلے میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہمیشہ اوپر رکھا. ٹھیک ہے، یہ آپ بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آپ کسی مرد کے مرتبے پہ کھڑی ہو جائیں گی، کہ آپ مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ دماغ سے نکال دیں. باقی آپ بالکل صحیح ہیں، آپ پڑھیں لکھیں کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے، مگر اپنے آپ کو مردوں کے مقابلے میں نہ لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرتبہ اعلیٰ دیا. باقی دین کی روشنی میں آپ جو کر سکتی ہیں کریں، اپنے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، اپنے بچوں کے لیے جو اچھی تربیت کر سکتی ہیں آپ وہ کریں. ٹھیک ہے، دین کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم حاصل کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اسلام نے عورت کو بہت مرتبہ دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے اس کے جنت کے دروازے کھول دیے، اور اگر بہن ہے تو اس کے بھی فضائل ہی فضائل ہیں کہ بہن کے ساتھ اچھا ہے. کتنا بہن بھائیوں کے سلوک کے بارے میں کتنا اچھا ہے ہم کہ بہنوں کو کھلاؤ، یعنی بہنوں کو کھلانے سے رزق بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کی زمانہ جاہلیت میں کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر جب جیسے دین نے جو عورتوں کو حیثیت دی ہے نا، جو مقام دیا ہے نا، وہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو ہر عورت اپنے اوپر غور کرے، اپنے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ختم کرے، پازیٹیو کرے. اتنا زیادہ بھی پازیٹیو نہیں ہونا کہ ہر چیز پازیٹیو میں لے لیں. بھائی یہ دور نہیں ہے اتنا پازیٹیو ہونے کا. نیگیٹو بھی ہونا ہے، پازیٹیو بھی ہونا ہے، دونوں طریقے سے سوچنا ہے.
ٹھیک ہے. یہ تو میں بات آپ کو یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ کبھی بھی اتنا پازیٹیو نہیں ہو جانا کہ لوگ تمہیں بیوقوف بنا دیں، پاگل بنا دیں. یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے تم لوگوں کو کہہ رہی ہوں. یہ میری اپنی رائے ہے تم لوگوں کے لیے. ہر چیز کو دونوں طریقے سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ پازیٹیو نہیں ہونا، کم ہونا ہے، مگر آج کے دور کے حساب سے نا ہر چیز کو دونوں نظریے سے دیکھنا بہت ضروری ہے. اور عورتوں کی سب سے بڑا ویک پوائنٹ کہ وہ ہر کسی پہ یقین کر لیتی ہیں. تو اس یقین کو تھوڑا کم کریں اپنے اندر سے. لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے اپنے راز بتائیں. پہلے تو راز کسی کو بتانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، راز والا تو کوئی دنیا میں رہا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں شیئر کریں، حضور پاک سے اپنی باتیں شیئر کریں، اور کسی کو اپنے ویک پوائنٹس نہ بتائیں. یقین کا تھوڑا معیار تھوڑا کم رکھیں کہ ہر کسی پہ اتنی جلدی یقین نہیں کیا جاتا ہے. عورتوں کے اندر جو زیادہ تر 50% 60% عورتوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہر کسی پہ یقین کر لیتی ہیں، پھر ان کے آگے زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس پرسنٹ کو اپنے اندر سے کم کریں، زندگی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی. آج کی ویڈیو میری لڑکیوں کے لیے تھی، خواتین کے لیے تھی، بیویوں کے لیے تھی. اگر کچھ بھی تھوڑی سی بھی بات آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اس پر. اگر کوئی آپ کو سوال ہے مجھ سے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. پرسنلی طور پہ بھی آپ لوگ مجھ سے کوئی ایڈوائز لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. اور میرے ساتھ بندھے رہیں، اور بندھے رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.